بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسی کہانی جو انسانیت کے پہلے انسان اور پہلے نبی کی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں سموئے ہوئے ہیں۔ زمانے کی ابتدا سے پہلے، جب زمین اور آسمانوں کی تخلیق بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک عظیم خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے حیرانی سے عرض کیا، کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا اور اپنے ہاتھوں سے سنوارا، پھر ان میں اپنی روح پھونک دی۔ یوں اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خاص نعمت عطا کی جو کسی اور مخلوق کو نہ دی گئی تھی، اور وہ تھی علم کی طاقت۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ جب فرشتوں کے سامنے ان کا علم پیش کیا گیا تو وہ عاجز ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ بے شک آپ ہی علم والے اور حکمت والے ہیں۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ فرشتے فوراً اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، مگر ایک مخلوق نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ تھا ابلیس، جو کہ ایک جن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے، جبکہ میں نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو؟ ابلیس نے تکبر سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ ابلیس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا، مگر ابلیس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ وہ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت کو مسکن بنایا، جہاں پر نعمت موجود تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ان کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو پھل کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر شیطان تو موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ورگلانا شروع کر دیا اور کہا، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لوگے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور فرشتے جیسے ہو جاؤ گے۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جو ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گئے اور وہ شرمندہ ہو کر درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، مگر انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا۔
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر الگ الگ جگہوں پر اتارا گیا، پھر وہ مکہ کے قریب جبل عرفات پر دوبارہ ملے۔ دنیا میں ان کی نسل بڑھی اور یوں انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنایا اور انسانوں کو ہدایت کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال زندگی گزاری اور پھر ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت ملی اور یوں انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ہے ہمارے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ تک مزید ایسی معلوماتی ویڈیو پہنچا سکوں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین و اسلام کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔